الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم في هذا اليوم المبارك فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي اليمن وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والتقنا بهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. صوفیہ پہ پہنچ کے روکے تھے. فرما رہے ہیں صوفیہ ریاضت و مجاہدہ کرنے والے مسلمان ہیں. یہ بڑی غیر علمی سی تعریف لگ رہی ہے. لگتا یہ ہے کہ حضرت نے یہ بڑی مقدمہ جو ہے بڑی عجلت میں لکھا ہے. یعنی تصوف جو ہے علوم اسلامیہ میں سے ایک علم ہے. تصوف جو ہے علوم اسلامیہ میں سے ایک علم ہے. اس پہ ہم نے کافی باتیں کی ہیں مختلف نشستوں میں، تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تصوف علوم اسلامیہ میں سے ایک بنیادی علم ہے. یعنی فقہ کی طرح، علم کلام کی طرح یہ بھی ایک علم ہے. اور اس علوم میں دیگر علوم کی طرح مذاہب ہیں لوگوں کے، یعنی طریقے ہیں. مذاہب کا مطلب ہے طریقہ تعامل مع النص، یہ مذہب کا مطلب ہے. اور اس سے منسوب جو لوگ ہیں ان کو صوفی کہا جاتا ہے. تو صوفی کوئی الگ مسلمانوں کا گروہ نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تصوف سنی بھی پڑھ سکتا ہے، شیعہ بھی پڑھ سکتا ہے، دیوبندی بھی پڑھ سکتا ہے، بریلوی بھی پڑھ سکتا ہے، اس پہ عمل بھی کر سکتا ہے. لیکن جو حقیقت تصوف ہے وہ تو اسلام کا حصہ ہے. اس کو احسان کہتے ہیں. تو اسلام جو ہے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اسلام کے 3 پہلو ہیں. ایک تو اسلام ہے، اور ایک ایمان ہے، اور ایک احسان ہے. تو اس تقسیم کے لحاظ سے اسلام سے مراد ہماری شریعت مطہرہ، جو اس کے ظاہری احکامات ہیں. جو آپ کے ایمان سے مراد جو ہے عقائد ہیں. تو اسلام کا تعلق بدن سے، اور ایمان کا تعلق عقل اور قلب سے، اور احسان کا تعلق جو ہے وہ آپ کے باطن سے، آپ کے احساسات سے ہے، آپ کی خواہشات سے ہے. تو اسلام جو ہے آپ کے بدن کی تطہیر کرتا ہے، ایمان جو ہے آپ کے عقل کی تطہیر کرتا ہے اور عقل سے متعلقہ جو چیزیں، احسان جو ہے آپ کے باطن کی تطہیر کرتا ہے، آپ کے احساس کی، آپ کے خواہشات کی تطہیر کرتا ہے. تو ان تمام کے نظری بھی پہلو ہیں، عملی بھی. اسلام کا نظری پہلو ہے عملی، ایمان کا نظری پہلو ہے عملی، احسان کا نظری پہلو ہے اور عملی. تو احسان سے جو متعلقہ مسائل ہیں، جس علم میں جب علوم مدون ہوئے تو جس علم میں اس سے بحث کی جاتی ہے اس کو تصوف کہتے ہیں. اور تصوف کے جو مثلا اہل سنت کے ہاں جو ائمہ ہیں وہ سارے مطلب علماء ہیں. یعنی حسن بصری یعنی اکابر تابعین میں سے ہیں، اور جنید، دوسرے جو لوگ یعنی
بعد میں عبدالقادر جیلانی اور سارے یعنی ائمہ مجتہدین سارے جو ہیں تصوف کے بھی امام ہیں. اب دیکھیں امام غزالی جو ہیں شافعی فقہ کے امام ہیں اس یہاں پہ، اور ایمان کے پہلو میں جو ہے عقائد میں وہ علم کلام میں بھی امام ہے اور تصوف کے بھی امام ہیں خیر. اور تصوف پہ جیسے عقائد پہ کتابیں ہیں، شریعت پہ کتابیں ہیں، یعنی اب فقہ حنفی میں دیکھیں نا، مطلب یہ کہ شریعت کے مسائل کے بارے میں جو کتابیں ہیں، مثلا ہدایہ ہو گئی یا کنز الدقائق ہو گئی یا چھوٹی جو کتابیں قدوری ہو گئی یا نور الیضا ہو گئی. ایمان یا عقائد میں آپ مطلب یہ ہے کہ عقیدہ طحاویہ پڑھیں گے یا شرح عقائد پڑھیں گے. احسان میں جو ہے مثلا امام غزالی کی کیمیاء سعادت ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ احیاء العلوم، لیکن یہ کہ احیاء العلوم یہ ہے وہ تصوف کی کوئی کتاب نہیں ہے، وہ مجموعی کتاب ہے. اسلام بھی ہے اس میں، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے. گوگے تصوف کے نقطہ نظر سے ہر چیز کو دیکھا گیا ہے، احسان کے نقطہ نظر سے. تو یہ ہے، تو حضرت کو اس طرح کہنا چاہیے تھا. لیکن اب جس طرح جو ہے مطلب علوم اسلامیہ تینوں، یعنی اسلام شریعت کے بھی فلسفیانہ پہلو ہیں، عقائد کی یعنی شریعت کے جو فلسفیانہ پہلو ہیں اس میں یعنی مقاصد شریعت آ جاتا ہے اور شریعت کی حکمتیں آ جاتی ہیں، جس پہ مطلب یہ ہے کہ امام غزالی، شاہ ولی اللہ اور دوسرے امام جیسے مطلب یہ ہے کہ صاحب موافقات شاطبی وغیرہ نے کام کیا. عقائد میں بھی مطلب یہ ہے کہ فلسفیانہ جو بحثیں آ جاتی ہیں وہ علم کلام بن جاتا ہے. اور اسی طرح احسان میں جو فلسفیانہ بحثیں آتی ہیں وہ فلسفیانہ تصوف یا علم المکاشفہ وغیرہ میں آتی ہیں. وہ سب اہم ہیں، یعنی مطلب جس اپنے تناظر کے لحاظ سے. اب پہلے جس شخص کو لائیں شیخ اکبر، جو ایک مطلب متنازعی شخصیت ہیں، جو لوگ ان کو مطلب بعض لوگ تو کافر بھی کہتے ہیں. بڑے بڑے ائمہ نے ان پہ کفر کے فتوے لگائے ہیں، مالکی ائمہ میں. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں ان کی بڑی عزت ہے، شیخ اکبر کی، محی الدین ابن عربی کی. لیکن یہ کہ وہ کوئی مطلب یہ کہ مین سٹریم تصوف کے کوئی امام نہیں ہے شیخ اکبر. تو مطلب ہمارے جو تصوف کے 4 سلسلے ہیں، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور اللہ بھلا کرے چوتھا کون سا ہے، نقشبندیہ. تو ان کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا. ان کے ائمہ کو مطلب ہمارے مطلب شاہ ولی اللہ ہیں، ائمہ تصوف میں بھی سے ہیں، شاہ مجد الفسانی، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں. یعنی یا آج کل جو ہمارے علماء ہیں جن میں سے مطلب یہ ہے کہ جن میں تصوف میں جن کا بلند مقام ہے، مولانا اشرف علی تھانوی ہیں اور بڑے علمی حضرات میں لوگ ہیں. تو ان کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا. اب میرا خیال ہے اس میں اس لیے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا تذکرہ کیا کہ ان پہ جو ہے مطلب فلسفیانہ تصوف میں یہ ہیں. لیکن یہ کہ شیخ اکبر کے علاوہ بھی لوگ ہیں. یہ حضرات حل مسائل میں اشراقیہ کا انداز اختیار کرتے ہیں. تمام صوفی نہیں، وہ صوفی جو فلسفیانہ تصوف میں جو ہے جن لوگوں نے دخل اندازی کی ہے، مثلا ابن عربی ہے، شیعوں کے ہم اللہ صدر ہیں، یہ موجودہ دور میں مثلا شیعوں کے ہاں امام خمینی بھی یعنی ان کی کتابیں ہیں، یا مطلب ہمارے یہاں شاہ ولی اللہ کی کتابیں ہیں، وہ بھی اشراقیہ سے تصوف کے اس میں متاثر تھے. کم از کم جو ان کی اصطلاحات ہیں، جیسے البدور البازغہ ہے یا دوسری اب یاد نہیں کس کتاب میں ہے، لیکن یہ کہ حتیٰ کہ مطلب حجت اللہ البالغہ میں بھی اشراقی اصطلاحات انہوں نے استعمال کی ہیں.
گو کہ تصوف کے کانٹیکسٹ میں نہیں، یعنی باطن کی صفائی اور دل کی نورانیت سے مسائل عقلیہ حل کرتے ہیں. یہ تو بالکل ہی مسائل عقلیہ حل کرتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ امام غزالی نے فرمایا حکیم سعادت میں، اور دوسرے ائمہ تصوف نے بھی فرمایا کہ عقلی اصل جو بنیاد ہے وہ قلب ہے. قلب پاک ہوگا تو علوم الہیہ کی آماج کا ہوگا، اور ملائے اعلیٰ سے اس کا تعلق تعلق قائم ہو جائے گا. اور اگر قلب ناپاک ہے تو شیطانی عالم سے اس کا تعلق ہوگا. اسی طرح جو ہے آپ کی عقل ہمیشہ قلب کے تابع ہوتی ہے. تو یہ اہل تصوف اس پہ جو اصحاب مکاشفہ ہیں اس میں جو ہے مثلا اگر آپ امام ربانی کے مکتوبات پڑھیں تو اس میں آپ کو اس کی وضاحت ہوگی. تو ان کو جب قلب پاک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے انوار جو ہیں نازل ہوتے ہیں ان قلوب پہ، اور اللہ کے انوار کی روشنی میں پھر حقیقت کو جو وہ دیکھتے ہیں وہ اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کہ اس کو دیکھنا چاہیے. یعنی اپنے اس میں بھی درجات ہیں اور اس میں بھی غلطیوں کے امکانات ہوتے ہیں. یہ مطلب کوئی یعنی انسانی عمل ہے، کوئی انبیاء والا عمل نہیں ہے، کیونکہ انبیاء خطا سے مبرہ ہیں. تو جس طرح ہماری عقل غلطی کرتی ہے اس طرح ہمارا قلب بھی غلطی کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ جس طرح آپ عقل کی پرورش کرتے ہیں اس طرح آپ قلب کی بھی پرورش کرتے ہیں اور کرنی چاہیے. تو جو لوگ اس قلب کی پرورش پہ زور دیتے ہیں تاکہ انوار الہیہ اس پہ نازل ہوں، اس کے نتیجے میں وہ ملائے اعلیٰ کا مشاہدہ کر سکیں اور یقین اور ایمان میں اضافہ کر سکیں، اور اس یقینی اور انوار کی روشنی میں جو ہے تمام کائنات کو اثر نو سمجھیں، اور جو آپ کے ارد گرد ہوں ان انوار سے محظوظ ہوں یا ان انوار سے مستفید ہوں. تو یہ جو ہے فلسفیانہ تصوف، حقیقی فلسفیانہ تصوف جس کو آپ کہیں گے، یا علم مکاشفہ جس کو امام غزالی کہتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ اہم علوم اسلامیہ میں سے ایک علم ہے. لیکن اس میں ظاہر غلطی کے بڑے امکانات ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں شیطان کا بھی دخل ہو سکتا ہے اور آپ کے نفس کا بھی دخل ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اس عمل کو شریعت کے تابع ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس کو شریعت کے تابع نہیں رکھ سکے تو ان سے بڑی غلطیاں ہوئی، جیسے محی الدین عربی وغیرہ سے. تو اب جس طرح ان متکلمین کا تعارف کروایا تھا، دو ان میں چن لیے تھے، امام غزالی اور امام رازی. یہاں تصوف میں انہوں نے، کیونکہ وہ فلسفیانہ تصوف کی بات کر رہے ہیں، محی الدین عربی تائی اندلسی کو، اور بعد میں یہ دمشق میں مقیم رہے، ان کے بادشاہوں سے، وہاں کے عمراء سے خاص تعلقات تھے، اس کی وجہ سے ان کا اثر تھا. مشہور بزرگ اور بہت بڑے فلسفی ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے بہت بڑے فلسفی ہیں. مفتوحات مکیہ اور فصوص الحکم آپ کی مشہور تصنیف ہے. تو اتنا کہہ دیا اس پہ، اور کوئی انہوں نے کہا، تو ہمیں بھی اس میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں. فائدہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بھی کہا گیا کہ حقائق اشیاء اور کمالات عملیہ سے بحث کرنے والے 4 گروہوں، یعنی مشائعین، متکلمین، اشراقین اور صوفیاء، یہ مسلمان ہو گئے ہیں اس لیے کہ حقائق و اعمال کے علم حاصل کرنے کا ذریعہ یا تو عقلی استدلال ہوگا یا قلب کی صفائی کے بعد کشف. دونوں صورتوں میں کسی آسمانی مذہب ماننے والے ہوں گے یا نہ ہوں گے. پس اگر ذریعہ علم عقل و استدلال ہو اور وہ کسی آسمانی مذہب کے ماننے والے نہ ہوں تو اس گروہ کو مشائعین کہتے ہیں. صرف عقل محض پر لیکن مسلمانوں کے یہاں بھی مشائعین ہوئے ہیں. مطلب یہ کہ اب مطلب ابن سینا وغیرہ کے ہم خلاف ہیں، لیکن اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے. یعنی ہمیں اللہ علم وہ کافر تھا یا مسلمان تھا، لیکن یہ کہ عموماً تو یہی ہے کہ مسلمانوں میں ہے تو مسلمان ہی سمجھیں گے.
اس کا مر چکا ہے تو اس کا، یا کم از کم ابن سینا کو چھوڑ دیں، حضرت امام راضی بھی ایک طرح سے مشائی ہیں، اور اس سے بڑھ کر یعنی امام راضی کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ متکلم ہیں، لیکن یہ کہ اللہ والا کرے، ابن رشد جو ہے وہ مشائی ہے، ارسطو کا بہت بڑا، ہاں، اور مالکیوں کا امام ہے، مجتہد ہے، بدایت المجتہد، اور کتنی کتابیں فقہ مالکی میں اس نے لکھی ہیں، قاضیوں کے خاندان سے، اور اندلس میں قاضی تھا وہ، ابن رشد الحفید کی بات کر رہا ہوں، اس کے دادا بھی عالم تھا، اس کی بھی کتابیں ہیں، اس کو ابن رشد الجد کہتے ہیں۔ اگر ذریعہ علم، دادا تھا یا نانا، ابھی یہ یاد نہیں، اگر ذریعہ علم عقل و استدلال ہو اور وہ کسی مذہب کے ماننے ہو تو اس کو مشائی، اور اگر ذریعہ عقل و استدلال ہو اور وہ مذہب کے ماننے ہو تو اس کو متکلمین کہتے ہیں، اور اگر ذریعہ علم نور باطن کشف ہو کسی آسمان معنی میں نہ ہو تو اس کو اشراقین کہتے ہیں، اور اگر ذریعہ علم نور باطن کشف ہو اور آسمان مذہب تو اس کو صوفیہ کہتے ہیں۔ یہ لفظ اردو میں ایک یا سے لکھتے ہیں، یعنی محی الدین، وہ غلط ہے، اس طرح انشاءاللہ میں ان کو شرط فعل کے ساتھ ملا کر انشاءاللہ لکھتے ہیں، نہیں غلط کن معنوں ہے، مطلب یہ کہ اردو کا اپنا رسم الخط ہے عربی رسم الخط، عربی میں اگر آپ لکھ رہے ہیں تو غلط ہے، لیکن اردو میں کس طرح غلط ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ ایک ان کی تقسیم ہے، مطلب یہ کہ کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ متکلمین عقل و استدلال استعمال کرتے ہیں، کیونکہ فلسفہ اور علم کلام مختلف علوم ہیں، اور اشراقین کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ صرف نور باطن کی بات کرتے ہیں اور استدلال کی بات نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے، اس پہ آئے گا یہ نہیں، تو ایک لحاظ سے مطلب یہ کہ ایک نظریہ ہے یہ، لیکن اصل جو ان میں اختلاف ہے وہ یہ نہیں ہے، اختلاف یہ ہے کہ مشائین جو ہے فلسفی ہیں، متکلمین فلسفی نہیں ہیں، وہ علم کلام کا مقصد جو ہے اسلام کی عقلی توجیہ اور اس کا دفاع کرنا ہے، تو اس لحاظ سے وہ مختلف علوم ہیں، اور اشراقی جو ہیں وہ فلسفیوں کا ایک گروہ ہے، لیکن یہ کہ تو اشراقین اس لحاظ سے جو ہے مشائین کی طرح ہیں، گو کہ مشائین جو ہیں سے ان کا اختلاف ہے منہاج کے بارے میں، اور منہاج کے بارے میں، اور عقل کی حقیقت کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ، اور صوفیہ جو ہے وہ بالکل ایک الگ علم ہے، اس کا مقصد جو ہے تزکیہ نفس ہے، اور اس کے جو علمی اور فلسفی پہلے اس کا مطلب جو ہے کشف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کشف جو ہے وہ نور نبوت کی روشنی میں ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کا مطلب اشراقین سے متاثر تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو یہ کہنا کہ وہ کوئی اشراقیت کے پیرالل ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن یہ مطلب ایک علمی نقطہ بیان کر رہے ہیں، تو اس میں زیادہ ہمیں قریدنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں، خود حضرت نے بھی استدراک فرما دیا، تو مذکورہ بات بڑی حد تک تو صحیح ہے، مگر 100% کی فارغ MC وغیرہ 10 فلسفہ مسلمان ہیں اور عثمانی مذہب کے ماننے والے ہیں ویسے تو دیوبندی جو ہیں شیعوں کو کافر کہتے ہیں، تو ابن سینا کو مسلمان کیسے کہہ رہے ہیں اور آسمانی اور فارابی کے بارے میں تو کچھ پتہ نہیں ہے، بہرحال تکفیر معین، یعنی معین شخص کی تکفیر، یہ تو یعنی عدالت کا مسئلہ ہے، اس کا فتوے سے کوئی تعلق نہیں، اور ایک آدمی جب مر گیا تو اور مسلمان مشہور تھا تو آپ کو اس کے بارے میں کوئی حکم لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے افکار کفریات ہیں، لیکن وہ تکفیر معین جو ہے وہ یعنی عدالت ہی کر سکتی ہے، یعنی اسلامی عدالت، قاضی اس کے بہت سے یعنی شرائط ہیں، تقریباً 10 شرائط ہیں، تو
اور شیخ مقبول بھی بظاہر مسلمان تھا، اس کا شمار شاکین میں ہے، اور شہرستانی نے المتاخرین میں فلسفہ اسلام کے عنوان کے تحت 18 مسلمان فلاسفہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قد سلکوا کلہم طریقۃ ارسطاطی، اس میں شک نہیں ہے، حتیٰ کہ یعنی متکلمین بھی زیادہ تر ارسطاطیلیسی ہیں، یعنی ارسطو کی ہر بات کو تو قبول ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ اس کی پاسبل یعنی امام غزالی نے ارسطو کا رد لکھا، لیکن یہ کہ ارسطو کی ساری منطق لیتے ہیں، اور بہت سے یعنی آپ دیکھیں گے کہ علم کلام کے جو مسائل ہیں، جو بحثیں ہیں، یعنی اشعریوں اور حنبلیوں کا جو اختلاف ہے، سارا اسی بنیاد پہ کہ اشعری جو ہیں وہ ارسطو کے ماننے والے ہیں، یعنی ارسطو کی بنیادی مقولات، یعنی جس کو کیٹیگریز کہتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، جبکہ حنبلی جو ہیں مور امپیریسسٹ ہیں، اور ان کا جو فلسفیانہ بیک گراؤنڈ ہے وہ مختلف ہے، وہ سریانی اور پرانی عربی روایت اور غیر ارسطاطیلی سی یونانی فلسفے سے وہ لوگ زیادہ متاثر تھے، یعنی امام ابن تیمیہ مثلا. کسلکوا کلہم طریقۃ ارسطاطی فی جمیع ما ذهب الیہ وانفرد بہ سوا کلمات یسیر ربما راؤ فیہا رأی افلاطون والمتکلم. یہ صحیح ہے. ارسطو، اس لیے ارسطو کو سمجھنا بہت اہم ہے، اس پہ الگ سے کریں گے انشاءاللہ، ارسطو پہ الگ سے پڑھیں گے. یہ سب اس لیے مطلب ہمارے ہاں جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، یعنی فلسفی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں جب مدرسوں میں، وہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے قدوری اور علم عقائد کی کتابیں پڑھ رہے ہوں، یا کنز الدقائق پڑھ رہے ہوں، یا عقائد نسویہ پڑھ رہے ہیں، سمجھتے ہیں اس میں جو بات لکھی ہیں ویسی احکام الہی ہیں، وہ نہیں ہے. ظاہر ہے فلسفہ پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، فلسفے کو ایک مذہبی کتاب کے طور پہ یا ایک حرف آخر کے طور پہ نہیں پڑھنا چاہیے. سب حضرات ارسطو کی راہ چلتے ہیں، اس کی تمام آراء میں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہمارے علم عقائد پہ بہت اثر ہوا ہے اسی کا، اور بہت سے مسائل جو ہمارے یہاں ہیں اسی وجہ سے. علاوہ ازیں تمام حکماء یونان کے بارے میں یہ فیصلہ بھی مشکل ہے کہ وہ سب کسی ملت سماوی کے پیراکار نہیں تھے. فیض کے بارے میں شہرستان سے رکھ کے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور معدن نبوت سے اس نے حکمت سیکھی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسا غورس کے بارے میں اور بہت سی باتیں مشہور ہیں. ایک قول یہ ہے کہ افلاطون کے تلامذہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے. اشراقیین جنہوں نے ریاضت و مجاہدہ کر کے باطن کو مجلہ کر لیا تھا، ان کے باطن پر الفاظ و اشارے کے بغیر حکمت افلاطونی منعکس ہوتی تھی. رواقیین جو افلاطون کے مجلس میں بظاہر ہو کر رواق برآمدہ میں بیٹھے تھے، جس کو اسٹوئکس کہتے ہیں، استاد کے الفاظ و اشارات سے حکمت حاصل کر سکتے تھے. رواقیین کا افلاطون سے سچ کوئی تعلق نہیں ہے. ظاہر ہے یہ بعد میں ہوئے اسٹوئکس جو ہیں، اس پہ بھی آئیں گے. اب یہ پتہ نہیں ہم نے اسٹوئکس پہ کیا کچھ، 1-2 باتیں کر لیں یا نہ کریں. ابھی اچھا، مشائین جو افلاطون کے جل میں چلتے حکمت سیکھتے تھے، اس پہ بات کی ہے. اس کا چلتے ارسطو انہی لوگوں میں شامل تھا. ارسطو مشائیوں کا ایک لحاظ سے بانی ہے. فائدہ حکمہ کے 4 گروہوں میں صوفیہ، شاکین، گوشنشین اور دنیا تھے، اس لیے ان کی تعلیم عام تمدن اسلامی اور نظام عالم کے لیے موزوں نہ تھی. چنانچہ متمدن دنیا کی میں حکماء کی صرف 2 جماعتیں رہ گئیں، مشائین اور متکلمین. یورپ اور امریکہ کے حکماء اور فلاسفہ جماعت مشائیہ سے تعلق رکھتے ہیں. ارسطو کا بڑا اثر ہے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ صرف مشائی ہیں. یعنی کانٹ جو ہے اس پہ ارسطو کا بہت اثر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ افلاطون کا بھی بہت اثر ہے اس پہ. وہ اپنے تئیں تو افلاطون کو جو ہے ارسطو سے بڑا فلسفی سمجھتا تھا، اور اپنے آپ کو اس لحاظ سے افلاطون کے کیمپ میں رکھتا تھا. جبکہ وائٹ ہیڈ نے جیسا کہا ہے کہ تمام مغربی فلسفہ جو ہے اس کی حیثیت جو ہے افلاطون پر حواشی ہے لکھنے سے پہ مبنی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اور پھر جدیدیت جو ہے وہ یونانیت سے آگے کی چیز ہے، کیونکہ جدیدی فلسفے ہیں وہ پھر عیسائیت اور یونانیت کو ملاتے ہیں، اور ان کے ملاپ سے
ایک آگے کی چیز برآمد ہوئی جس کو صرف ہم یونانیت میں ریڈیوس نہیں کر سکتے، منحصر نہیں کر سکتے۔ یورپ، امریکہ اور روس کے حکمران اور فلاسفہ جماعت مشائخ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ اگر ارسطو کو اچھی طرح سمجھتے ہوں اور افلاطین کو اچھی طرح سمجھتے ہوں تو آپ کو مغربی فلسفہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ عقل اور تجربات کی روشنی میں موجودات کی تحقیقات اور ان کی خصوصیات کے انکشافات میں لگیں گے۔ تو یہ بالکل سطحی فہم ہے مغرب کا، لیکن ہم مغرب پہ علیحدہ سے کر رہے ہیں تو اس پہ رکیں کہ نہیں رکیں؟ نہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی بات فائدہ۔ یونانی حکماء مشائخ نے حکمت کے تدوین و اشاعت میں قابل قدر خدمات انجام دی۔ اس کو حکمت وہ فلسفی ہیں، حکیم نہیں، اور حکمت اس کو نہیں کہنا چاہیے، جیسے کہ ہم نے پہلے بات۔ عروج اسلام کے زمانے میں جب فلسفہ ترجمہ کر کے عربی میں منتقل کیا تو لوگوں نے اس میں چند چیزیں زیادہ نظر پائیں، مثلا طرز بیان کی ندرت، طریقہ استدلال کی متانت، توحید کا دلائل عقلیہ سے اثبات اور ذات و صفات پر عقلی مشگافیاں۔ چنانچہ لوگ فلسفہ یونان کے پڑھنے بڑھانے کی طرف مائل ہو گئے۔ مائل اس لیے ہوئے کہ مسلمانوں نے جن قوموں کو فتح کیا ان میں فلسفہ یونان پہلے سے موجود تھا، تو ان لوگوں نے جو ہے پھر عربی میں ترجمہ کیا۔ جب ترجمہ کیا تو اب علم تو مسلمانوں کے ہاں علم کی اہمیت تھی، تو پھر لوگ اس پہ باتیں کرنے لگے، تو اس طرح آیا۔ اس میں کوئی متانت وغیرہ کا دخل نہیں تھا، مگر اس سے اسلام کو جو سب سے نقصان وہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے فلسفہ نصوص شرعیہ سے بھی زیادہ وقت دے دی۔ یہ فلسفی تھے اور پھر اس سے معتزلہ متاثر ہوئے، اور پھر جنہوں نے معتزلہ سے لڑائی لڑی کیونکہ انہوں نے بھی فلسفہ پڑھا، تو وہ ایک لحاظ سے جب معتزلہ کو شکست دے دی تو ان کے ہاں بھی، یعنی اشعریوں کے ہاں، فلسفے کا خاص طور پہ ارسطو کا اثر باقی ہے آج تک۔ اور جو ماتریدیوں کے ہاں بھی ہے، جو نصوص فلسفے کے مخالف نظر آئیں یا جو نصوص فلسفے کے مخالف نظر آئیں ان کو نظر یا ان کی تعویلیں کرنے لگے۔ نصوص مین قرآن و سنت، اور امام غزالی نے اسی کا رد لکھا ہے۔ اس طرح گمراہ فرقوں کا ظہور دن بدن یہ ایک وجہ ہے گمراہی کی۔ جب علماء اسلام کو اس کا احساس تو ایک طرف انہوں نے حکماء مشائخ کے ان اصولوں اور نظریات کی تردید شروع کی جو عقائد اسلامی کا ضرب، اور دوسری طرف صحیح عقائد اسلامی کو مدون کیا، یہ علم کلام اور اس میں جس سے نظریات مشائخ کی تردید بھی ہو جائے۔ تو اس میں امام غزالی اور دوسرے متکلمین کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ چنانچہ اس دور میں علم کلام کی کتابیں، علم مناظرہ کی کتابیں بن گئی۔ ایک طرف حکماء اسلام یعنی متکلمین سفار آ رہے ہیں، دوسری طرف حکماء مشائخ اور ان کے چمچے اقلیت کرنوں سے آج بھی اسلامی عقائد پر حملوں میں مصروف ہیں۔ یہ کس معین الحکمت کی بات کر رہے ہیں؟ ان کی اپنی کتاب ہے یا؟ بہرحال اس میں زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ یعنی حکمت کی تعریف جو ہے اس پہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں میرا اصل کتاب شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔